دوستو اس دنیا میں ایسی روایات، نظریات اور سماج موجود ہیں جن کی وجہ سے معصوم انسان تکلیف دہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کچھ سماج اس مادی دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں عام انسان ناواقف ہیں۔ ان پوشیدہ معاشروں کے انسان بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن ان کی وجہ سے لاکھوں انسان مر جاتے ہیں۔ دنیا کے سب سے مکروہ سماج کا نام ایلومیناٹی سوسائٹی ہے۔ 244 سال پہلے ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کو بنایا گیا تھا۔ 200 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد ایلومیناٹی سیکرٹ سماج آج بھی سرگرم ہے اور دنیا کو تباہ کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی شخصیات کو قتل کرنا اور مختلف ملکوں میں حملے کرا کر جنگیں کرانا ایلومیناٹی سماج کا کام ہے، اور یہ کام یہ سماج صدیوں سے کر رہا ہے اور ابھی تک اس سماج پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ جب امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کیا گیا تھا تو سب سے پہلے امریکی میڈیا میں یہ کہا گیا تھا کہ ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی نے انہیں قتل کرایا۔ عالمی میڈیا نے یہ خبر بھی چلائی تھی کہ 9/11 بھی ایلومیناٹی سوسائٹی کی سازش کی وجہ سے برپا ہوا تھا۔ 9/11 حادثے کی وجہ سے ہزاروں انسان ہلاک ہوئے تھے اور اس کے بعد امریکہ نے اسی سانے کی وجہ سے افغانستان اور دنیا کے کچھ مسلم ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ 9/11 واقعے کی وجہ سے لاکھوں انسان بے قصور مارے گئے۔ ہمیشہ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ بحث رہتی ہے کہ آخر یہ ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی ہے کیا، اور کیوں دنیا کے امن کو برباد کرنا ان کا مشن ہے، اور یہ کیا ہے کہ ایلومیناٹی سماج کو کیوں بنایا گیا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایلومیناٹی سماج کے تمام رازوں پر بات کریں گے۔ ایلومیناٹی لفظ سننے میں بھی بھیانک لگتا ہے۔ ایلومیناٹی لفظ تاریخ انسانی کا سب سے قدیمی لفظ ہے۔ عالمی میڈیا کی تحقیقاتی رپورٹیں کے مطابق ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد 244 سال پہلے 1776 میں جرمنی کے شہر میں رکھی گئی تھی۔ جس انسان نے ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی اس کا نام تھا ایڈم وشارپٹ۔ ایڈم وشارپٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور یہ بھی جرمنی میں پیدا ہوئے تھے۔ ایڈم وشارپٹ کے بارے میں تاریخ انسانی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایڈم جب پیدا ہوا تھا تو اس کے کچھ عرصہ بعد اس کے والدین انتقال کر گئے تھے۔ اس لیے ایڈم نے زندگی میں بہت سے مسائل برداشت کیے، ان پر بے پناہ مظالم کیے گئے اور سماج نے ہمیشہ ان سے نفرت کی۔ اسی نفرت کی وجہ سے وہ دنیا کے خلاف تھے اور ہمیشہ ان کی یہ خواہش رہی کہ دنیا تباہ ہو جائے، یہی اچھا ہے۔ ایڈم کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ ایک ایسے سیکرٹ سماج کو بنیاد بنائیں کہ جس سے انسان تمام مسائل سے آزاد ہو جائے۔ دوستو ایڈم مذاہب کے بھی خلاف تھے۔ وہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور عیسائیت کے بھی خلاف تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ مذاہب کی وجہ سے انسان خوف کی زندگی گزارتا ہے۔ ایڈم نے اپنے نظریے کو تکمیل دینے کے لیے ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ جب ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس وقت اس میں صرف 3 افراد شامل ہوئے تھے۔ شروع میں ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کا نام آرڈر آف ایلومیناٹی رکھا گیا تھا۔ ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی شروع میں مقبول نہ تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس سماج میں لوگ شامل ہوتے چلے گئے اور پھر کچھ سالوں کے اندر ہی ہزاروں افراد ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کا حصہ بن گئے۔ لوگ شامل ہو رہے تھے لیکن جرمنی کی حکومت خاموش تھی۔ جرمن گورنمنٹ کے مطابق ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کے کوئی بڑے عزائم نہیں ہیں، اس لیے انہیں آزادی ملنی چاہیے۔ حکومت خاموش تھی، ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی پھیل رہی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ کچھ ہی عرصہ بعد پرنٹ میڈیا پر ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کے بارے میں خوفناک باتیں سامنے آنے لگیں۔ لوگ اس سوسائٹی کے بارے میں یہ خوفناک باتیں سننے کے بعد حیران رہ گئے۔ ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کے بارے میں عوام کو جب معلوم ہوا کہ یہ اس سماج میں شامل افراد خدا کے خلاف ہیں اور شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کے مطابق شیطان ہی سب کچھ ہے اور اسی کی وجہ سے ہی دنیا میں رونق ہے۔ اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ شیطان کے فرمودات کو اختیار کیا جائے۔
एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी की ये बात सुनकर यूरोप और अमेरिका वगैरह में तहलका मच गया कि ये कैसी सोसाइटी है जिसमें शामिल अफराद मज़ाहिब और खुदा के खिलाफ हैं और शैतान की इबादत करते हैं। एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के अफराद उस दौर में खुदा को मानने वालों को शदीद नापसंद करते थे और उससे नफरत करते थे। अब ऐसा भी होना शुरू हो गया था कि उन अफराद ने खुदा की इबादत करने वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया। एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के अफराद खुदा की पैरवी करने वालों को घरों से अगवा कर लेते और किसी नामालूम जगह पर ले जाकर उनका कत्लेआम करते। आम लोगों को जब ये मालूम हुआ कि वो खौफजदा हो गए हैं और एलुमिनाटी अफराद से डरने लगे हैं, उस दौर में एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के कानून में छोटे से छोटी गलती की सजा भी मौत होती थी। जर्मनी में बहुत से इलाकों में ये एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के अफराद आम लोगों को सजा देते थे। एलुमिनाटी सीक्रेट अफराद खुदकुशी के हक में थे। उनका कानून था कि जो इंसान भी खुदकुशी करना चाहता है और उसका हक है, वो किसी भी वक्त वो बगैर किसी मर्ज के अपनी जान ले सकता है। खुदकुशी करने वालों को वो दुनिया के बहादुर तरीन इंसान कहते थे। जब इस तरह की बातें सामने आने लगी तो जर्मन हुकूमत जाग गई। हुकूमत ने सोचा कि अगर उन्हें ना रोका गया तो ये तबाही मचा देंगे। साल तो 1784 और चार्ल्स थेवर्ड जर्मनी के बादशाह थे। बादशाह ने जब एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनी तो उसने एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी पर पाबंदी आयद कर दी। बादशाह के मुताबिक पाबंदी के बाद ये सोसाइटी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा न हुआ क्योंकि एलुमिनाटी एक सीक्रेट समाज था और किसी सीक्रेट समाज पर पाबंदी लगाना आसान काम नहीं होता। अवाम के साथ साथ हुकूमती आला हुकाम भी एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के अफराद से डरते थे। तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी अपनी पैदाइश से अब तक अपना काम कर रही है। लाखों अफराद उसके मेंबर हैं और राजदारी से ये लोग खुफिया काम कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी आज भी सरगर्म है और ताकतवर ग्रुप की शक्ल में काम किए जा रही है। यूरोप और अमेरिका के हजारों अफराद इस सोसाइटी का हिस्सा भी हैं। आम अमेरिकी या यूरोपियन शहरी से जब भी इस सोसाइटी के बारे में पूछा जाए तो उसकी राय यही होती है कि एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी अपना काम कर रही है, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा सकता। ये भी कहा जाता है कि दुनिया की चंद ताकतवर शख्सियात और एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी में शामिल हैं। इसके अलावा उस सोसाइटी के पास बेतहाशा पैसा है। ये पैसा उन्हें सोसाइटी में शामिल ताकतवर अफराद देते हैं। ये भी कहा जाता है कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों साल में कई मर्तबा एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के खुफिया इजलास होते हैं जिसमें तबाही और बर्बादी के मंसूबे तरतीब दिए जाते हैं। एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में यह भी कहा जाता है कि दुनिया के आधे से जायद अमीर तरीन और ताकतवर तरीन अफराद उसका हिस्सा है। एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में इस तरह की बातें सदियों से हो रही हैं। कहा जाता है कि दुनिया में जो खौफनाक हादसात होते हैं और फिर उन हादसात के बारे में मालूम नहीं हो पाता कि क्यों ये हादसा हुआ, उसके पीछे एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी मुलव्विस होती है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में झगड़े कराना, मज़ाहिब के नाम पर खून खराबा कराना एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी की सबसे अहम सरगर्मी है। दोस्तों, कुछ तारीख दानों के मुताबिक गुज़िश्ता 200 सालों में इस दुनिया में जितने सानिहात बर्पा हुए हैं या हादसात हुए हैं, उनके पीछे एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी का हाथ था। मौर्रखीन के मुताबिक जितनी बड़ी जंगें हुई हैं, उनके पीछे एलुमिनाटी थे। जंग अजीम अव्वल और दोयम के पीछे भी यही लोग थे। ये भी दावा किया जाता है कि हिटलर एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी का रुकन था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी इस कदर खौफनाक है तो क्यों आज तक उस समाज को तबाह नहीं किया गया? उनके खिलाफ सख्त इकदामात क्यों नहीं उठाए गए? क्यों दुनिया के ताकतवर मुल्क एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के खिलाफ क्रैक डाउन नहीं करते? आखिर क्या वजह है? ये भी सवाल उठाया जाता है कि एलुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी ऐसा क्यों करती है
اور اس کے حقیقی مقاصد کیا ہیں، وہ کیوں دنیا میں ہر وقت تباہی چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایلومیناٹی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ دنیا میں ان کی حکومت آ جائے، اس لیے ان کی یہی خواہش ہے کہ ہر وقت جنگ کا سما رہے، مذاہب کی بنیاد پر لوگ قتل عام کریں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کے افراد چاہتے ہیں کہ اس زمین سے خدا کا نام لینے والے ختم کر دیے جائیں اور تمام مذاہب کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ دنیا میں صرف شیطان کی پیروی کرنے والے افراد ہی رہ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ جان ایف کینیڈی کو جب 1963 میں مارا گیا تھا تو اس وقت ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کے کچھ افراد بے نقاب ہوئے تھے۔ اس کے بعد جن افراد کے بارے میں کہا گیا کہ آج تک دنیا کے سامنے وہ نہیں لائے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس خاتون نے امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کیا تھا اس کا نام دی بابو سکا لیڈی تھا، جو قتل کے وقت نظر آئی تھی۔ اس وقت میڈیا میں اس لیڈی کی تصاویر بھی شائع ہوئی تھیں، لیکن اسے گرفتار نہ کیا جا سکا۔ جان ایف کینیڈی کا قتل آج بھی معمہ ہے۔ امریکیوں کے مطابق اس خاتون نے جان ایف کینیڈی کو قتل کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیمرے جیسا ایک پسٹل تھا، اسی پسٹل سے اس نے جان ایف کینیڈی کو گولی ماری تھی۔ امریکی محققین کے مطابق وہ خاتون ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کی اہم رکن تھی۔ محققین یہ بھی بتاتے ہیں کہ جان ایف کینیڈی کو قتل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں بدامنی پھیلے۔ ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی والے چاہتے تھے کہ جب کینیڈی قتل ہو جائے گا تو دنیا میں بہت بڑی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، لیکن ایسا نہ ہوا اور ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کے افراد کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ جدید دور کا سب سے خوفناک حادثہ 9/11 سانحہ تھا، جو امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر کیا گیا تھا۔ 11 ستمبر 2001 میں نیو یارک میں امریکہ کی 2 عمارتوں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے میں 19 ہائی جیکرز نے 4 طیارے ہائی جیک کر کے ان دونوں عمارتوں میں کریش کرائے تھے۔ اس حملے میں نہ صرف عمارتیں مکمل تباہ ہوئی تھیں بلکہ 3000 سے زائد افراد مارے گئے تھے اور ہزاروں زخمی ہوئے تھے، جن میں سے سینکڑوں آج بھی معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس انسان نے ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی، یعنی ایڈم وشاپ، ان کی لکھی کتاب امریکہ کے ایک میوزیم میں رکھی گئی ہے، جسے آج تک کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کے منشور اور مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی رہیں اور یہ بھی کہا جاتا رہا، لیکن کیا ایسی کوئی تنظیم وجود رکھتی ہے یا نہیں، اس بارے میں آج تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔